السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، ہفتے کا پہلا دن ہے اور خبریں ہی خبریں ہیں آج کے دن، اور عمران خان صاحب ایک نئی مصیبت میں پھنس گئے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے، کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور یہ خبر میں نے آپ کو آج سے کئی ہفتے پہلے دی تھی اور بالکل ویسا ہی ہوا ہے. میں اس کی ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی آج نیب کے سامنے پیش ہوئیں، وہاں پہ کیا ہوا اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور خاور مانکا، آپ جانتے ہیں کون ہیں، ان کے حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے، آل ویڈیوز کو پریس کیجئے اگر آپ ہمارے چینل کی سبسکرپشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نوٹیفیکیشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا. اور نیچے کامنٹ سیکشن میں ہم پن کر رہے ہیں سب سے پہلے کامنٹ میں اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک، اسے بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. بڑی تیز جناب خبریں ساری شامل کریں گے کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے اور مقابلہ بڑا سخت ہے. سب سے پہلے معیشت جناب. آج ڈالر کی پروان جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ہفتے سے، آج بھی اس کے اندر جو ہے اضافہ دیکھا گیا اور انٹر بینک میں ڈالر مہنگا ہو کے 287.55 کا ہو گیا اور اوپن مارکیٹ میں 289 روپے، جہاں پہ آپ کو اچھی ڈیل مل جائے وہاں پہ پہنچ گیا ہے. 16 اکتوبر سے اب تک ڈالر جو ہے تقریباً 12 روپے اب تک بڑھ چکا ہے. 276 تک یہ نیچے گیا تھا کرتے کرتے، اب اس میں کافی حد تک انکریز آ چکا ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں البتہ بلے بلے آج ہوتی رہی. انویسٹرز نے بڑے پیسے بنائے ہیں آج، اور 100 انڈیکس جو ہے وہ 56,000 کی سطح بھی آج عبور کر گیا ہے. 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ اس کے اندر ریکارڈ کیا گیا. پچھلے ہفتے یہ 55,000 کی سطح کو اس نے کراس کیا تھا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اب یہ جتنی بھی اوپر جائے گا اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آل ٹائم ہائیز جو ہے نئے بنا رہا ہے. میرے البتہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر چند سورسز سے ساڑھے بھی کبوتر ایک چھوٹے چھوٹے ہوتے، ان سے میری بات ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ ہوگی کیونکہ کافی اب اوپر چلی گئی مارکیٹ. لیکن اوبیسلی میں اسپیکولیٹ نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. میرے کہنے سے ہوتے خدا دا واسطے شیئر نہ لے لینا، تاڑی مہربانی. لیکن مارکیٹ کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں. اچھا جی، اچھی خبر ایک آپ کے لیے جو ہے وہ آ رہی ہے کہ جناب 15 نومبر سے ڈیزل اور پٹرول کی قیمت میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی جو ہے وہ پرائسز میں کافی حد تک ڈراپ آیا ہے، لیکن اوبیسلی ابھی بھی بہت مہنگا ہے. یہ نہیں ہے کہ بہت ہی سستا ہو گیا ہے. ڈیزل جو ہے وہ 8 روپے اور پٹرول 2 روپے فی لیٹر جو ہے سستا کیا جا رہا ہے. لیکن میں بار بار وہی بات کہتا ہوں کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہ آ جائے تب تک جو ہے وہ نہ مانیے. نہ تسی ان ٹینکیاں پر آؤ نا اپنی کہ جی 15 کوئی پٹرول کا اور ڈیزل کا ریٹ کم ہوگا تو پھر ہم جا کے پٹرول کی ٹینکیاں بھروائیں گے. مٹی کے تیل میں 4.5 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 16 روپے 50 پیسے فی لیٹر کمی تک کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انٹرنیشنل آئل پرائسز چونکہ کم ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کوئی کمی واضح کمی ہوتی ہے نہیں، لیکن اگر ہوئی اوبیسلی اس کا انفلیشن کے اوپر فرق پڑے گا کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آپ کی جب نیچے آتی ہے یا زراعت کے شعبے میں ٹریکٹرز اور ان چیزوں کے لیے ڈیزل استعمال ہوتا ہے تو اس سے بھی کافی فرق پڑے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ اسموگ ہم نے لاک ڈاؤن کیا، لاک ڈاؤن ہٹایا، عجیب سی گڑمس قسم کی صورتحال تھی. بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جناب ہفتے اور اتوار کے دن آپ 6 بجے کے بعد ریسٹورنٹس کھول سکتے ہیں، لیکن لاہور شہر کے اندر اتوار والے دن کئی ریسٹورنٹس دن کے وقت بھی کھل چکے ہوئے تھے. اب عجیب قسم کا چیک اینڈ بیلنس تھا، کچھ ریسٹورنٹس بند تھے، کچھ ریسٹورنٹس کھلے ہوئے تھے. عجیب سی ایک کنفیوز جو ہے وہ صورتحال تھی. اسموگ کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی آج کیس کی سماعت ہوئی. عدالتی حکم پر کمشنر لاہور اور دیگر سرکاری افسران وہاں پہ پیش ہوئے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ جی کمشنر لاہور یہاں آ کر باتیں کرتے ہیں مگر کارکردگی کچھ نہیں ہے. عدالت نے نگراں پنجاب حکومت کو ہدایت کی کہ شیخ پورہ، حافظ آباد، گجرانوالہ کے ڈپٹی کمشنرز کے تبادلے کریں. ان افسران کو توہین عدالت کے نوٹسز بھی جاری کریں. عدالت نے حکم دیا کہ ہفتے کے روز تمام سرکاری اور نجی اسکولز اور کالجز بند کریں اور ہفتے میں 2 روز ورک فرام ہوم کی پالیسی پر عمل کروائیں. عدالت نے ڈی جی انوائرمنٹ کو فوری طور پر تبدیل کرنے کی بھی ہدایت کی. عدالت نے دوران سماعت اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے چھٹی دی تو اب خود چھٹی پر چلے جائیں، گھروں میں بیٹھ کر انجوائے کریں. عدالت نے ریمارکس دیے کہ سب سے زیادہ اسموگ گاڑیوں کے دھوئیں سے ہوتی ہے. عدالت نے ہدایت کی کہ سائیکلنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ کو فروغ دیں. اگر 5 منٹ میں ٹریفک بند ہو تو پورے شہر میں نظام درم برم ہو جاتا ہے. وکیل نے کہا کہ جی ہم نے صرف 70 روز میں انڈر پاس تعمیر کرایا ہے. عدالت نے ریمارک دیے کہ اس پہ آپ کو ستارہ امتیاز ملنا چاہیے. اس تعمیر کے بعد جو اسموگ آئے گی وہ پوری سردیاں ہم بھگتیں گے. آپ تو انڈر پاس بنانے میں ماہر ہو گئے ہیں لیکن باقی چیزوں کو بھی دیکھیں. اب اس کے اوپر ڈبیٹیبل بات ہے، ماضی کے اندر بھی جو ہے اس کے اوپر بہت ڈبیٹ ہو چکی ہے کہ کیا ایڈمنسٹریٹو افیئرس کے اندر جو ہے عدالتوں کو بیچ میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آنا چاہیے، حکومتوں سے کام نہیں ہوتے. کچھ کا کہنا ہے کہ جی
یہ ان کا کام نہیں ہے. روٹی کا کیا ریٹ ہونا چاہیے اور کب چھٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, یہ ایڈمنسٹریٹو افیئرز ہیں, یہ آپ ان کو کرنے دیں. لیکن بہرحال دس از اوپن فار ڈسکشن. میں پائن کو زیادہ گل کرتی پتہ لگے توہین عدالت نوٹس مینو ہی آ جائے. اچھا, اس کے علاوہ جناب خیبر پختونخوا کے اندر نئی صوبائی کابینہ کی سمری پر گورنر خیبر پختونخوا نے دستخط کر دیے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سابق نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان صاحب کی وفات ہو گئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے ایک نئے وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ صاحب نے اپنا عہدہ سنبھال لیا تھا. انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا تھا, اور 10 رکنی کابینہ اب انہوں نے اس سلسلے میں تشکیل دے دی ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی ہیں. اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے رہنما اور سابق وزیر رؤوف صدیقی کیس کے سلسلے میں سندھ ہائی کورٹ آئے ہوئے تھے, جہاں متعلقہ عدالت کے جج کی چھٹی کے باعث وہ کیفیٹیریا میں چائے پی رہے تھے کہ اس دوران انہیں دل میں تکلیف ہوئی. رؤوف صدیقی کو طبیعت خراب ہونے پر NICVD منتقل کیا گیا, جہاں ڈاکٹرز نے انہیں دل کا دورہ پڑنے کی تصدیق کی. ہسپتال ترجمان نے بتایا کہ رؤوف صدیقی کی ابتدائی اینجیوپلاسٹی کامیاب ہو گئی ہے. انہیں اینجیوپلاسٹی پروسیجر کے دوران ایک سٹنٹ ڈالا گیا ہے, اور ترجمان کے مطابق رؤوف صدیقی کو شدید ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہسپتال لایا گیا تھا, اور ہارٹ اٹیک کے باعث ان کے پھیپھڑوں میں پانی جمع ہو گیا تھا, جس وجہ سے انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا. اللہ انہیں صحت دے. آئی ہوپ ہی گیٹس بیٹر سون. شیخ رشید صاحب اور ان کا چلہ. شیخ رشید صاحب نے جناب اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرنے کی پٹیشن ہائی کورٹ آفس کے اعتراضات لگائے گئے تھے, اس کے اوپر وہ ختم کر دیے گئے ہیں. راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس چودھری عبدالعزیز نے سماعت کی, اور مختلف دستاویزات ساتھ نہ لگانے کے آفس اعتراضات ختم کر دیے, اور سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی گئی. بعد میں شیخ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ میڈیا سے گفتگو کی ہے. فرماتے ہیں چلے کے اثرات ابھی باقی ہیں, ختم نہیں ہوئے. چلے کے دوران میرے خلاف ایسے شہروں میں مقدمات درج ہوئے جہاں میں کبھی گیا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ الیکشن سیاسی جماعتوں میں ہونا چاہیے, اداروں اور سیاسی جماعتوں میں نہیں. مخالفین سیاسی مہم چلاتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے. مجھے اللہ سے مدد کی امید ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ سیاست نہیں کرتے, جس دن الیکشن شیڈیول آئے گا اس دن ہم ہی سیاست کریں گے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملکی سیاست کس طرف جا رہی ہے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے. عوام سیاستدانوں سے زیادہ سمجھدار ہیں. 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آئے, اور 22 اکتوبر کو میں واپس آیا. گیٹ نمبر 4 میں نواز شریف کے ساتھ تھا. میں نے ہمیشہ ہی گیٹ نمبر 4 کا ساتھ دیا, مگر مجھے نظر لگ چکی ہے. اب میں انتظار میں ہوں کہ نواز شریف کو کب نظر لگے گی. تو چلیں, مطلب یہ بھی ایک کمال ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ سیاستدان اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ میں تو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں. مطلب ایک زمانے میں یہ باعث شرم بات ہوتی تھی, آج دھڑلے کے ساتھ جو ہے اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ کورٹ نے جناب کیپٹن صفدر ریٹائرڈ صفدر, پلیز اس کو کہ دوسری جگہ نہ لے جائیے گا. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کے موقع پر ہنگامہ آرائی کیس میں سابق وفاقی وزیر حنیف عباسی صاحب کو بری کر دیا گیا ہے. حنیف عباسی صاحب کے خلاف جولائی 2018 میں کار سرکار میں مداخلت اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ تھانہ سٹی میں درج کیا گیا تھا, اور بھی کلیئر ہو گیا. آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے آج کل تمام لوگ جو ہیں ٹک 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 کلیئر پہ کلیئر ہو رہے ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما جو ہے وہ بری ہوئی ہیں, تو وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک بری خبر ہے, اور وہ میں تھوڑی دیر میں بھی آپ کو دینے لگا ہوں. البتہ وہاں پہ اب میں پتہ نہیں کہوں کہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک چھوٹی سی خوشخبری بھی ہے, یہ آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا. لیکن اس سے پہلے بشرا بی بی کے بارے میں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. NCA 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل, وہ جو ملک ریاض صاحب والا ہے, اس میں بشرا بی بی آج نیب راولپنڈی کی وہاں پہ دفتر میں پیش ہوئیں. کچھ جگہوں پہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے انہیں گرفتار کر لیا جائے, لیکن بشرا بی بی کے وکلا کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ 15 تاریخ تک ہے, ان کو 15 تاریخ سے پہلے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. تو بشرا بی بی جو ہے تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 1.5 سے 2 گھنٹے ان سے سوال جواب وہاں پہ ہوئے, اور 11 مختلف سوالات جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھے گئے. اب وہ جو سوالات رکھے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے, اور کیا آپ نے اسلامی تدریس فقہ درس نظامی کا کورس بھی کیا ہے. دوسرا سوال ہوا جی القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا ہے. تیسرا ہوا جی کیا آپ بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بطور استاد بھی کوئی ذمہ داریاں ادا کر رہی تھیں, اور کیا آپ بطور ٹرسٹی یا بطور استاد یونیورسٹی سے کسی بھی قسم کی تنخواہ یا مراعات لیتی ہیں. اچھا, وہ جڑا شہزادہ ہے اس نے مطلب جو سوالات بنائے ہیں وہ صرف اردو میں. اچھا پہلے میں بتا دیتا ہوں. اور ایک اور سوال تھا جی القادر یونیورسٹی ٹرسٹ بنانے کا خیال کس کا تھا, اور اس کے لیے جگہ کا تعین کس نے کیا. پھر ایک اور سوال ہے جی آپ بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی میں کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں. 7واں سوال اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے ملک ریاض حسین اور بحریہ ٹاؤن کا کیا کردار ہے, اور کیا آپ نے پہلے ان سے رابطہ کیا
یا انہوں نے خود ٹرسٹ بنانے کے لیے آپ سے دلچسپی کا اظہار کیا تھا؟ 8واں سوال، فرحت شہزادی کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں مطمئن ہیں؟ اور پھر کچھ کویسچنز انگلش میں بھی ہیں. اس میں ایک سوال ہے جی، ڈو یو نو اباؤٹ اکنالجمنٹ آف ڈونیشن ڈیڈ ڈیٹڈ 24/3/2021؟ تیسرا سوال، ڈو یو نو اوریجنل آف ابو ڈاکومنٹس؟ کائنڈلی اسٹیٹ ویئر از دا اوریجنل اکنالجمنٹ آف ڈونیشن ڈیڈ ڈیٹڈ 24/3/2021؟ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، کائنڈلی اسٹیٹ یور ریلیشن شپ ود فرح شہزادی. یہ تو وہی سوال ہیں جو اردو میں بھی لکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور سوال ہے، آر یو ان نالج دیٹ ٹوٹل آف 240 کنال آف لینڈ واز ٹرانسفرڈ ان دا نیم آف فرح شہزادی بائی بحریہ ٹاؤن ان موزہ مورا نور اسلام آباد؟ تو یہ جناب وہ سوالات ہیں جو بشرا بی بی کو دیے گئے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ ان 11 سوالات کے جواب جو ہیں وہ بشرا بی بی کب تک جمع کرواتی ہیں. اس کے علاوہ جو پریشان کن خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جو میرا خیال میں بہت پریشان کن خبر ہے، اور میں نے آپ کو یہ خبر آج سے چند ہفتے مہینے پہلے میں نے دے دی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ دیکھیے گا وہاں پہ نیب تیار بیٹھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی وہ توشہ خانہ کیس میں ان کی ضمانت ہوئی، لیکن اس کے بعد سائفر کیس میں ان کی گرفتاری ڈل چکی ہے. ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی ہے، لیکن ابھی سے نیب نے جو ہے وہ اپنا کام دکھا دیا ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ دیکھیے گا نیب جو ہے وہ ان کی گرفتاری ڈال دے گا. تو اس سلسلے میں احتساب عدالت اسلام آباد نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیسز میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے کیس کی سماعت کی. ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی، پروسیکیوٹر عرفان بھولا، تفتیشی افسران محسن، وقار الحسن، میاں عمر ندیم اور دیگر وہاں پہ پیش ہوئے. عدالت نے استفسار کیا کہ ہائی کورٹ نے اس کیس میں کیا کیا ہے. نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا، وہاں کے زیر التوا ہے. عدالت نے نہ حکم معطل کیا اور نہ کوئی اسٹینڈنگ آرڈر جاری کیا ہے، لہٰذا عمران خان کے وارنٹ جاری کیے جائیں اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو اقدامات کی ہدایت کی جائے. جب وارنٹ کے بعد گرفتار کریں گے تو جسمانی ریمانڈ کے لیے یہاں ہی لائیں گے. قانون 24 گھنٹے دیتا ہے، اس سے زیادہ ضرورت ہوئی تو عدالت میں درخواست دیں گے. وارنٹ تعمیل کرانے ہیں، جس کے بعد باقی اقدامات ہوں گے. پہلے بھی ملزمان کو جیل میں وارنٹ تعمیل کرائے ہیں. عدالت نے پوچھا جی آفیشیل سیکرٹ عدالت نے کیا کیا ہے؟ پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ وارنٹ تعمیل کروا سکتے ہیں. گرفتاری اس لیے ڈال رہے ہیں کہ تفتیش کرنے اور انویسٹیگیشن کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے. عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو قانون کے مطابق وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے اقدامات کا حکم دے دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب نیب کی جانب سے القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس میں ضمانت خارج ہونے کے 93 روز بعد آج ہی جیل میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالے جانے کا امکان ہے. نیب نے 93 روز انتظار کیوں کیا؟ یہ بیسیکلی یہ ثاقب بشیر صاحب نے ٹویٹ کیا، پہلے میں ان کو کریڈٹ دے دوں اس بات کا. تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بظاہر وجہ یہی نظر آتی ہے کہ سائفر کیس میں ضمانت ہونے کی صورت میں یہ گرفتاری ہونا تھی، لیکن اب کل ہائی کورٹ سے عمران خان کی ان دونوں کیسز میں ضمانتیں بحال ہونے کا امکان تھا، اس لیے یہ گرفتاری ڈالنے کا پلان بنا ہے. بظاہر ایسے ہی معلوم ہوتا ہے. سو بیسیکلی جو میں آپ سے پہلے بات کہہ رہا تھا کہ توشہ خانہ کو تو آلریڈی ہے، اگر سائفر کیس میں کل ان کی ضمانت ہو بھی جائے تو وہاں سے اب گرفتاری جو ہے وہ نیب ڈال دے گی. تو مطلب اس وجہ سے تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر نہ آ سکیں. اس کے علاوہ نگراں وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کے لیے وزارت قانون کی سمری منظور کرتے ہوئے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان لوگوں نے چیلنج کیا ہوا تھا کہ جناب یہ جو کیس ہے یہ جیل میں نہیں سنا جانا چاہیے بلکہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اور اس میں صحافیوں کو بھی آنا چاہیے. اوپن ٹرائل سب کو پتا ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے، لیکن اب جو نگراں کیبنٹ ہے اس نے اس بات کی اپروول دے دی ہے کہ جناب اس کو آپ جیل ٹرائل ہی چلائیں. اس کو سمری کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے باعث سائفر کیس کے جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور 29 اگست کو وزارت قانون نے جیل ٹرائل کے لیے NOC جاری کیا تھا. سمری کے مطابق وزارت داخلہ اور کیس کی سماعت کرنے والے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے جیل ٹرائل کی سفارش کی. عمران خان کو درپیش سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے جیل ٹرائل کی سفارش کی گئی. سمری کے ساتھ اسپیشل برانچ کی تھریٹ رپورٹ اور جج کی سفارش کی کاپی بھی منسلک ہے. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف 14 نومبر کو سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی. عمران خان کی اوپن کورٹ سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آلریڈی زیر سماعت ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے معاملے پر ممبر الیکشن کمیشن نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی. عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری عدالت میں پیش نہیں ہوئے. عمران خان کے معاون وکیل نے بتایا کہ عمران خان کے وکیل سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، اس لیے کیس کے التوا کی درخواست کرتے ہیں. کمیشن کے ممبر نے سوال کیا کہ سیکیورٹی تحفظات ہیں، کیا جیل میں سماعت نوٹیفائی کر سکتے ہیں؟ سیکرٹری داخلہ نے بتایا کہ اگر آپ جیل میں سماعت کرنا چاہتے ہیں تو ہم نوٹیفائی کر دیتے ہیں. ممبر کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، ہمارے اوپر رولز ہیں. آئین اور الیکشن ایکٹ کے علاوہ کوئی قانون ہم پر لاگو نہیں ہوتا. کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟
سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ جی اس ضمن میں وزارت قانون سے رائے لے لیتا ہوں۔ فواد چودھری کے وکیل نے کہا کہ فواد چودھری اڈیالہ جیل میں ہیں۔ ممبر کمیشن نے کہا کہ اس پر ہم آرڈر کرتے ہیں، اسد عمر کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن کے ڈی جی لاء نے کہا کہ اسد عمر کے وکیل نے التوا کی درخواست کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیسز کی سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی، تو لمبا ہی اس میں التوا جو ہے وہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف مبینہ غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار وکیل رضوان عباسی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل شیر افضل مروت البتہ عدالت میں آج نہیں آئے۔ وکیل کی عدم حاضری پر سماعت ہفتے تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی۔ سول جج قدرت اللہ نے غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت 18 نومبر بیسکلی وہاں تک ملتوی کی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے خلاف اسد کیسر کی درخواست پر سماعت کی۔ بیرسٹر گوہر کے جونیئر مہتاب خان ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ جونیئر وکیل کی جانب سے استدعا کی گئی کہ بیرسٹر گوہر شہر سے باہر ہیں، سماعت ملتوی کر دی جائے۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 19 نومبر تک وہاں پہ ملتوی کر دی۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے فواد چودھری کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ ان کے وکیل فواد چودھری صاحب کے وکیل قمر عنایت عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق وفاقی وزیر کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جس میں کہا گیا کہ فواد چودھری جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں، اس لیے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ کیس کی مزید سماعت 23 نومبر تک ملتوی ہو گئی۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں اسد عمر کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمے کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت ڈیوٹی جج محمد سہیل نے کی۔ اسد عمر صاحب کی وکیل آمنہ علی عدالت میں پیش ہوئیں۔ درخواست سے ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت کے دوران جج نے کہا جی کدھر ہیں اسد عمر صاحب؟ تو وکیل نے کہا کہ جی اسد عمر بیماری کے باعث پیش نہیں ہو سکے، حاضری سے استثناء دیا جائے۔ جج صاحب نے کہا اگر اسد عمر بیمار ہیں تو بیماری کا ثبوت ہونا چاہیے، میڈیکل سرٹیفکیٹ درخواست کے ساتھ لگائیں۔ اور بعد میں عدالت نے اسد عمر کی بیماری کی درخواست اعتراض کے ساتھ واپس کر دی۔ اس کے علاوہ مونس صلاحی صاحب کو جناب آج اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت میں بیسکلی یہ کیس چل رہا ہے۔ گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ طور پر 1 ارب سے زائد کرپشن اور کک بیکس وصول کرنے کے معاملے پر مونس صلاحی صاحب، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اسپین میں ہیں اور ان کے والد صاحب پین میں ہیں، تو وہ یہاں پہ پاکستان میں نہیں ہیں اور وہ پیش نہیں ہوئے، تو اس سلسلے میں ان کو جو ہے اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے اور تفصیلی رپورٹ 15 دن میں جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے کہ ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ سارا کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہو چکا ہے اور اب آپ جانتے ہیں سب کچھ جو ہے وہ واپس ہو چکا ہے۔ ایکسپریس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آج لکھی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ مسلم لیگ نون نے ملکی سیاست میں بڑا فیصلہ کرتے ہوئے الیکٹیبلز کے لیے اپنے بند دروازے اب کھول دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب بھر میں کروائے جانے والے سروے کے نتائج کی بنیاد پر الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ایک سروے تھرڈ پارٹی کے ذریعے اسحاق ڈار کی نگرانی میں مکمل کروایا گیا، جس میں مجموعی طور پر 7 لاکھ سے زائد ووٹرز نے حصہ لیا۔ سروے کی بنیاد پر پنجاب کے مختلف اضلاع کے الیکٹیبلز کو پارٹی میں شمولیت کا گرین سگنل دے دیا گیا ہے۔ چند دن پہلے مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے اجمل چانڈیا کی شمولیت الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھولے جانے کی سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اور ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ خسرو بختیار صاحب وہ آلریڈی پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے اندر فیڈرل منسٹر تھے وہ، تو وہ ان کے چھوٹے بھائی ہاشم جواں بخت، یہ دونوں جو ہیں وہ پہلے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ رہ چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی انکلوژن جو ہے وہ دوبارہ ہو جائے۔ اور غلام بی بی بھروانہ، ان کے ساتھ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی بات چیت چل رہی ہے، تو ان کی انکلوژن بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، بٹ آبویسلی جب تک ہوتا نہیں ہے وی ڈونٹ نو۔ تو یہ جو بیسیکلی سروے کرایا گیا ہے، اس کے ابتدائی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کو پنجاب کی قومی اسمبلی کی 141 جنرل نشستوں میں 90 کے قریب نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ قیادت نے آئندہ عام انتخابات میں قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کے حصول کو اولین ہدف قرار دیا ہے، جس کے لیے نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو ملک کی دیگر جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ سمیت سیاسی اتحاد بنانے کی ہدایت کی ہیں، اور پنجاب بھر میں قومی اسمبلی کی 141 جنرل نشستوں میں سے کم 120 نشستیں جیتنے کا ہدف جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے کہ جی کم از کم ہمیں اتنی جیتنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے آج بلوچستان جانا تھا، لیکن اس کو 1 دن کے لیے ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کل وہ بلوچستان کا دورہ کریں گے، اور وہاں سے بھی جو ہے کئی لوگ، خاص طور پہ باپ سے مراد بلوچستان عوامی پارٹی، برائے مہربانی کچھ اور نہ سمجھیے گا، تو وہاں کے کئی لوگ جو ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ مجھے ویسے ہی یاد آ گیا کہ مریم نواز صاحبہ کا ایک بڑا مشہور وہ ایک کوٹ ہے، بیان ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ باپ کے لوگ جو ہیں وہ باپ کی اجازت کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں جاتے۔ اب کس باپ کی اجازت سے وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
اس کے علاوہ مٹھی کے اندر جو ہے وہ آج بڑا ہی زبردست قسم کا جلسہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا گیا. بلاول بھٹو زرداری نے اس جلسے سے خطاب کیا. میں تفصیل سے اس کے بارے میں جو ہے اگلی ویڈیو میں بات کروں گا. ایک اور چھوٹی سی خبر آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے, وہ یہ ہے کہ سینئر صحافی اور اینکر پرسن جاوید چودھری صاحب کو آج سے آپ نے ڈاکٹر جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, کیونکہ انہیں پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور سے جو ہے وہ دی گئی ہے. چودھری صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی یہیں سے پڑھے ہوئے ہیں اور اب ان کو یہ اعزازی ڈگری جو ہے دی گئی ہے. ان کے ساتھ ساتھ معروف شاعر شاکر شجاع آبادی کو بھی پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری دی گئی ہے. تو جاوید چودھری صاحب کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. ان کے کئی مداح سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے ان کو کافی مبارکباد دے رہے ہیں, کانگریچولیٹ کر رہے ہیں. تو آپ بھی جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب کے پیجز کے اوپر جا کے یا ہمارے کامنٹ سیکشن میں ان کو مبارکباد ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.